السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، شب بارات مغفرت کی رات ہے، شب بارات بخشش کی رات ہے، شب بارات نجات کی رات ہے اور شب بارات جہنم سے آزادی کی رات ہے۔ بلکہ حدیث مبارکہ میں یہ مضمون بھی ملتا ہے کہ ایک قبیلہ ہوا کرتا تھا جس کو بنو کلب کہتے ہیں۔ یہ بکریاں پالنے کے بہت زیادہ شوقین تھے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ان کے پاس جتنی بکریاں ہیں، ان بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں اس کی تعداد سے بھی زیادہ شب بارات میں اللہ پاک لوگوں کی بخشش فرماتا ہے اور انہیں جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی یاد رکھیں، ایک ایوریج سائز بکری کے جسم پر تقریباً 25 سے 35 لاکھ بال ہوتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ قبیلہ بنو کلب کے پاس کتنی بکریاں ہوں گی اور ان بکریوں کے جسموں پر کتنے زیادہ بال ہوں گے۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ اس کی تعداد سے بھی زیادہ شب بارات میں لوگ بخشے جاتے ہیں اور ان کو جنت کا حقدار بنا دیا جاتا ہے، سوائے 3 بدبختوں کے۔ 3 لوگ ایسے ہیں جو شب بارات میں بھی نہیں بخشے جاتے۔ ان 3 لوگوں کو شب بارات میں بھی معافی نہیں ملتی، ان کو جہنم سے آزادی نہیں ملتی ہے۔ اب وہ 3 لوگ کون سے ہیں؟ تو آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے ان 3 لوگوں میں سے ایک آپ بھی ہو۔ اگر ان 3 لوگوں میں سے ایک آپ بھی ہیں تو خدا کے لیے شب بارات آنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ اور استغفار کر لیجئے، تاکہ شب بارات کے فیوز و برکات آپ کو بھی نصیب ہو سکے۔ دیکھیں، سرکار غوث سمدانی شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب میں ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھائیے۔ حضور فرماتے ہیں، میں نے پوچھا کہ جبرائیل، یہ کیسی رات ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شعبان المعظم کی 15ویں شب یعنی شب بارات ہے۔ یہ وہ مقدس رات ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے اور ہر اس انسان کی مغفرت اور بخشش فرما دیتا ہے جو مشرک نہ ہو، سوائے 3 لوگوں کے۔ یعنی یہ 3 لوگ شب بارات میں بھی نہیں بخشے جاتے۔ حضرت جبرائیل امین فرماتے، پوچھا گیا وہ کون سے؟ تو حضرت جبرائیل امین نے ارشاد فرمایا کہ پہلا، شراب کا عادی، یعنی جو شراب کا عادی ہو، جو کنٹینیو شراب پینے والا ہو، لگاتار شراب پینے والا ہو، ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہنے والا ہو، وہ بھی شب بارات میں نہیں بخشا جاتا۔ دوسرا فرماتے ہیں، سود خور، سود کھانے والا، بیاج کھانے والا بھی شب بارات میں نہیں بخشا جاتا۔ تیسرا ہے جادوگر، ساحر، جو جادو کرتا ہے، جادو ٹونا کرتا ہے، ٹوٹکے کرتا ہے، ٹوٹکے کرنے والا، جادو کرنے والا بھی شب بارات میں نہیں بخشا جاتا۔ اور اس کے علاوہ اور بھی مختلف روایتوں میں اور بھی کئی لوگوں کا ذکر ملتا ہے، جیسے ارشاد فرمایا، زانیہ یعنی زنا کرانے والی عورت بھی شب بارات میں نہیں بخشی جاتی۔ اور ہے ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا بھی شب بارات میں نہیں بخشا جاتا، اس کو معافی نہیں ملتی ہے۔ اور فرمایا، تکبر کے طور پر، غرور کے طور پر اپنا تہمن، اپنا پیجامہ، اپنی شلوار جو ہے، اپنی پینٹ زمین پر گھسیٹ کر چلنے والا بھی شب بارات میں نہیں بخشا جاتا۔ اور فرمایا، رشتہ داریوں کو توڑنے والا، رشتوں کو قطع کرنے والا، رشتوں کو ختم کرنے والا بھی شب بارات میں نہیں بخشا جاتا۔ تو یہ ایسے بدبخت ہیں کہ شب بارات میں جہاں سب بخشے جاتے ہیں، اللہ پاک کی رحمتیں سب پر نزول اجلال کرتی ہیں، لیکن یہ ایسے بدبخت ہیں کہ شب بارات میں بھی ان کو اس وقت تک معافی نہیں ملتی جب تک کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ و استغفار نہ کر لیں، اپنا گناہ نہ چھوڑ دیں، اللہ کی بارگاہ میں معافی نہ مانگ لیں، تب تک کہ شب بارات میں بھی ان کو معافی نہیں ملتی ہے۔ تو اگر ان لوگوں میں سے آپ بھی ہیں تو خدا کے لیے میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ شب بارات آنے سے پہلے آپ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ اور استغفار کر لیجئے۔ اگر آپ کی طرف سے کسی کا دل دکھا ہو، کسی کو چوٹ پہنچی ہو، کسی کا دل ٹوٹا ہو، تو خدا کے لیے شب بارات آنے سے پہلے اس سے معافی مانگ لیجئے۔ آپ نے کسی کا حق مارا ہو تو اس کو حق لوٹانے کے ساتھ ساتھ اس سے معافی بھی مانگ لیجئے، کیونکہ ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حق تو بعض اوقات معاف فرما دیتا ہے، لیکن بندے کا حق اس وقت تک معاف نہیں فرماتا جب تک وہ بندہ
بندہ معاف نہ کر دے۔ لہذا شب برات ایک عظیم ترین رات ہے۔ شب برات میں جہاں ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں تو اس سے پہلے آپ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ استغفار کر لیں، تاکہ جب آپ کا اعمال نامہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو یہ تمام جرائم، یہ تمام گناہ آپ کے نامہ اعمال میں نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شب برات کے فیض و برکات اور فیضان، اس کی برکتیں ہم سب پر جاری و ساری فرمائے۔ شب برات میں زیادہ سے زیادہ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔